کے بعد آپ کے سامنے کوچ کا ایک جھلک پیش کیا جائے گا. کسی بھی قوم کی شناخت جو ہے اس کی زبان، اس کی ثقافت اور اس کے رسم و رواج سے ہوتی ہے. وقی قوم جہاں کہیں بھی رہتے ہیں ان کا اپنا ایک الگ ثقافت ہے، الگ رہن سہن ہے. ہمارے اس ویلی اور واخان کی پٹی میں جو وقی لوگ رہتے ہیں، ہمارے زیادہ تر کام دیگر کام کے علاوہ زمینداری اور مال مویشی وغیرہ بھی ہمارے اس حصے میں شامل ہے. تو ہماری یہ ایک رسم ہے کہ جب یہاں جو ہے کاشتکاری کا سیزن آتا ہے تو ہم اپنے مال مویشیوں کو پہاڑوں پر، چراگاہوں پر لے جاتے ہیں. تو اس کا ایک جھلک آپ کو دکھانے کے لیے آ رہے ہیں محمد یار اینڈ گروپ. گاؤ نا گاؤ سوینی میری سفار گشتو کچھ چار سوینی میری سفار ادھر نہیں دیکھو، سامنے دیکھو. ادھر نہیں دیکھو چاچا، ادھر نہیں دیکھو. بس ادھر نہیں دیکھو، ادھر نہیں دیکھو. داوت دل منن کتیے تن چرت خوشی مبارک سفار سویت یہ میں دگری ساز وچ کے سل جنی سے کاکندیت یہ میں دگری ساز وچ کے سل جنی سے کاکندیت چاک بنی رمزت کے ادھر نہیں دیکھو چاک بنی رمزت کے مبارک سفر سفار چل چلو سامنے دیکھو، بالکل سامنے کمیٹی میں اس وقت گراؤنڈ میں پہنچ چکی ہے، اپنے اپنے ٹارگیٹس پہ ہیں اور چند ہی لمحوں میں رسہ کشی کا یہ مقابلہ شروع ہوگا. دیکھتے ہیں کہ آج کون بازی لے کے جاتا ہے. دونوں ٹیمیں کافی بیلنس ہیں اور تجربہ کار کھلاڑیوں پہ اچھا اور دلچسپ
زبردست مقابلہ ہوگا تاکہ اور چند ہی لمحوں میں یہ مقابلہ شروع ہوگا. بالکل تیار. یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس طرف ہے. آپ کے بھرپور تالیوں کی گونج میں تشریف لا رہے ہیں امان اللہ ناچر. خوبصورت آواز کو پیش کرنے جا رہا ہوں. وہ بہترین میوزیشین ہے, ایک اچھے شاعر ہیں اور بہت ہی خوبصورت ان کی آواز ہے. ریڈیو پاکستان سے آپ نے ان کی آواز بہت مرتبہ سنی ہوگی. بہت ہی خوبصورت آواز, کسی تعارف کے محتاج نہیں. فضل الرحمان شیریں صدا.
نبتكي مسنته نبتكي ناس مدر إقرار يبجو النسيب شرتوات نبتكي ناس مدر إقرار يبجو النسيب شرتوات غم طوفان مجردا غم طوفان مجردا سرحتنا إلى جنات غم طوفان مجردا سرحتنا إلى جنات
خواتین و حضرات، آج کا یہ بہترین پروگرام اختتام پذیر ہوا۔ اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں آج کے مہمان خصوصی جناب اسکواڈرن لیڈر میاں وحید الدین ڈپٹی کمشنر گلگت کو کہ وہ آ کے سامعین سے اور ناظرین سے خطاب کریں۔ جناب چیف گیسٹ صاحب۔ الرحمن الرحیم۔ محترم علی قربان صاحب، وائس پریزیڈنٹ وقی تاجک کلچرل ایسوسی ایشن، محترم علی رہبر سیکرٹری جنرل صاحب، عصمت اللہ صاحب لوکل پریزیڈنٹ، نہایت قابل احترام پریزیڈنٹ لوکل کونسل لطف اللہ صاحب، دور دور سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، خواتین و حضرات اور پیارے پیارے بچوں، میری طرف سے آپ سب کو مؤدبانہ سلام قبول ہو۔ آج اس خوبصورت وادی میں مجھے مدعو کر کے آپ نے میرے سر پر ایک بوجھ لاد دیا ہے۔ میں آپ کا احسان مند ہوں، آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اس جگہ پر بلا کر جس عزت و تکریم سے نوازا اور جس محبت سے اپنے درمیان چند خوشگوار لمحات گزارنے کا موقع دیا، میں یہ زندگی بھر نہ بھلا سکوں گا۔ اس خوبصورت اور رنگا رنگ پروگرام میں آ کر مجھے اپنا زندہ دلوں کا شہر لاہور یاد آ گیا۔ لاہور کے لوگ زندہ دل کہلاتے ہیں، لیکن آج یہاں آ کر احساس ہوا کہ صرف لاہور کے لوگ ہی نہیں، دور دراز دور افتادہ علاقوں میں بسنے والے بھی ان سے زیادہ زندہ دل ہو سکتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ شہر کے زندہ دل جب کوئی خوشی مناتے ہیں تو کلشن کوف کی آواز کے ساتھ، نوجوانوں کی ٹولیاں خواتین کو تنگ کرتی ہیں، پولیس کا خوف ہوتا ہے، ٹریفک کا شور ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی ایسی بات نہیں، اور جس ڈسپلن اور جس خوشائن طریقے سے آپ یہ دن منا رہے ہیں، مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہوں گا کہ میں آپ کا یہ اخوت و محبت کا پیغام جب بھی جاؤں گا اپنے شہر ضرور لے کے جاؤں گا، ان لوگوں کو آپ کی مثال دوں گا۔ وقی تاجک کلچرل ایسوسی ایشن کی خدمات کلچر اور اس کے فروغ کے حوالے سے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ پچھلے چند سالوں سے انہوں نے جو پروگرام منعقد کیے ہیں اور جس طریقے سے دور افتادہ جگہوں پر جگہ جگہ جا کر اپنے کلچرل ہیریٹیج کو ابھارا ہے، وہ یقیناً قابل ستائش ہے، اور وہ یقیناً ایک ایسا اقدام ہے جس سے کہ ہماری وہ روایات جو کہ اب ہم بھلا چکے تھے، جو کہ مردہ ہو چکی تھی، ان کو پھر سے زندہ کیا جا رہا ہے۔ اس دفعہ انہوں نے بابا غدی زیارت فیسٹیول کر کے یقیناً اس وادی کو ایک نئے طریقے سے انٹروڈیوس کروایا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ وادی ٹورسٹ کے لیے کھول دی جائے گی، اور یہ ایک نئی صبح کا پیغام لے کر آئے گی۔ یہاں پر ٹورسٹ آئیں گے، خنزہ کی طرح، کریم آباد کی طرح یہاں پر بھی انشاءاللہ خوشحالی آئے گی۔ اس کام کے انعقاد پر وقی تاجک کلچرل ایسوسی ایشن کے عہدیداران کو اور ان کے ممبران کو دلی مبارکباد دینا چاہوں گا، اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ان لوگوں کی کلچر کو بھی اور ان لوگوں کی آواز کو بھی ساری دنیا میں اور باقی ملک کے حصوں میں متعارف کرایا، جو کہ ایک وادی میں بلاک ہو کر گھرے ہوئے۔ آج جب میں اس وادی کی طرف آ رہا تھا تو ان سنگلاخ پہاڑوں کو دیکھ کر مجھے یقین نہیں تھا کہ یہاں پر ایک جنگل میں منگل کا سما ہوگا، لیکن جیسے ہی اس سفر کی آخری منزل طے کی تو سامنے ایک سرسبز میدان پایا
جس میں رنگ ہی رنگ تھے اور نور ہی نور تھا. ایک شعر کا مصرع کہوں گا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. آپ نے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اس طرح اپنے ساتھ شامل کر جس دل کا مظاہرہ کیا ہے یہ یقیناً قابل ستائش ہے, اور یہ ہمارے باقی کے لوگوں کو بھی فالو کرنا چاہیے کہ ایک ڈسپلن طریقے سے ان کو بھی تفریح کا موقع فراہم کیا جائے. میں اس گاؤں کے لوگوں کو, اس وادی کے لوگوں کو اس بارے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس وادی میں کوئی سہولیات نہیں, نہ بجلی ہے, نہ پانی ہے, نہ لکڑی ہے. کوئلہ بھی نکلا ہے تو اس کو لانے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے. فون تک کی سہولت نہیں ہے, حتیٰ کہ سڑک بھی مخدوش حالت میں, اور اسی طرح بے رحم اور سرد موسم. لیکن ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی میں یہ کہوں گا کہ جتنی مشکلات آپ کے لیے ہیں, آپ کے حوصلے اتنے ہی بلند ہیں اور آپ کے دل اتنے ہی زندہ ہیں. مجھے یہ جان کر حیرت بھی ہوئی اور مسرت بھی کہ یہاں پر لٹریسی ریٹ 100% ہے. یہ دور سے آئے ہوئے مہمانوں کے لیے ایک عجیب سا فگر ہوگا, لیکن میں بھی یہ جان کر ابھی مجھے حیرانگی بھی ہوئی اور بہت مسرت بھی ہوئی کہ اس پوری وادی میں کوئی بچہ یا بچی ایسا نہیں ہے جو اسکول نہ جاتا. یہ ایک قابل تقلید مثال ہے باقی لوگوں کی. ایک اور بات میں کہوں گا کہ جہاں پر اس وادی میں ابھی ماڈرن زمانے کی سہولیات نہیں آئی ہیں تو اس کے جہاں نقصانات ہیں وہاں فائدے بھی ہیں. مثال کے طور پر بجلی نہ ہونے اور اس کی وجہ سے ڈش نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کا کلچرل ہیریٹیج ابھی تک محفوظ ہے, اور کس خوبصورت طریقے سے نوجوانوں نے, بچوں نے, بوڑھوں نے اپنی قدیم روایات کا یہاں پر اظہار کیا اور اپنے قدیم کلچر کا یہاں پر آ کر مظاہرہ کیا. اگر یہاں پر ڈش پہنچی ہوتی تو یہاں پر میڈونا اور مائیکل جیکسن کی طرح ہلتے ہوئے جسم تو نظر آتے, لیکن کلچر نہ ہوتا. اب میں کچھ آج کے پروگرام کے بارے میں کہنا چاہوں گا. آج کے پروگرام کا آغاز ہی ایک خوش الحان قاری کی آواز سے ہوا. قاری نذر محمد جس طریقے سے انہوں نے قرأت پڑھی, بہت کم لوگوں کی آواز سے اتنی اچھی ہوتی ہے. میں ان سے درخواست کروں گا کہ اس وادی کے ہر بچے بچی کو وہ اپنا شاگرد بنائے اور اسی طریقے سے اس کو قرأت کرے. اس کے بعد شو مبارکباد اور دیگر رقص جس طریقے سے پیش کیے گئے وہ یہ ثابت کر رہے تھے کہ آپ کے دل آنے والے مہمانوں کے لیے کس قدر پرمسرت ہے. یہ یقیناً یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اب ہم شہروں میں رہنے والے لوگ اب ہم کھو چکے ہیں. یہاں پر آ کر مہمان کو واقعی احساس ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسے لوگوں میں آ گیا ہے کہ جو واقعی اس کے راہ میں چشم ماں روشن اور دل ماں شاد والے الفاظ پر صحیح معنوں میں عمل کر رہے ہیں. پروگرام کا ہر ایک آئٹم اس قدر اچھا اور اس قدر محظوظ کن تھا کہ سب شرکا جو ہیں وہ یقیناً انہوں نے بہت انجوائے کیا ہوگا, اور میری خوشی کی کوئی انتہا نہ سمجھے, کیونکہ مجھے آ کر یہاں پر یقیناً اس حد تک خوشی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ اس وادی میں بار بار آؤں گا, کئی بار آؤں گا. آپ نے جو تحائف مجھے دیے ہیں میں اس کے لیے آپ کا بہت ممنون ہوں. انشاءاللہ یہ تحائف باقی زندگی میرے ساتھ رہیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت نوازش. ایک چیز میں بھول اس لیے گیا کہ آپ بھی سادہ لوگ ہیں اور میں بھی اسی سادگی میں آ گیا. یہاں پر مسائل بہت سارے ہیں
اور جو کہ مجھے گاہے بگاہے ادھر ادھر سے پتہ چلے، میرا خیال تھا کہ سپاس نامے میں ان سب کے متعلق کچھ ذکر کیا جائے گا، لیکن سپاس نامہ سنا تو ایسا لگا کہ وہ صرف مہمان کو خوش آمدید کہنے کے لیے ہی تھا، اس میں مسائل کوئی نہیں تھے۔ بہرحال میں ان مسائل کی طرف آتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے تو فون کا مسئلہ ہے۔ میں آج یہاں اعلان کر جا رہا ہوں کہ جلد ہی ایس سی او کی ٹیم کو یہاں پر بھیجا جائے گا اور وہ یہاں پر فون لگے۔ اس کے علاوہ بجلی کے مسائل کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے لیے مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ پروجیکٹ ریڈی ہے، سینکشن ہو چکا ہے، لیکن اس میں فنڈز کی کچھ کمی ہے۔ اس کے لیے کچھ آپشنز بھی ہے، ایک طرف سے اگر بجلی لائی جائے خیبر کی طرف سے تو شاید اس میں خرچ زیادہ آتا ہے، اگر دوسری طرف سے لائی جائے تو اس میں کم آتا ہے۔ بہرحال ہم یہ جا کے سب آپشن اسٹڈی کر کے تو انشاءاللہ اس پر جلد ہی کوئی نہ کوئی آپ کو خوشخبری سنائے گا۔ اسی طرح پانی کے مسئلے کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے، یہاں پر ماشاءاللہ اتنے اچھے اور میٹھے پانی کے چشمے ہیں، لیکن شاید ان کو گاؤں تک لانے کے لیے پائپ نہیں ہے، تو ڈسٹرکٹ کونسل کی طرف سے یہ سب پائپ آپ کو مہیا کیا جائے گا۔ اسی طرح اس وادی میں سردی بہت پڑتی ہے، اس کے لیے خدا نے یہاں پر کوئلے کی کھانے جو ہے وہ عطا کی ہیں، لیکن ان کو لانے کے لیے کوئی مناسب انتظام نہیں ہے۔ آلریڈی ایک کٹر روڈ انڈر کنسٹرکشن ہے، تو انشاءاللہ اس مالی سال میں اس کو مکمل کیا جائے گا۔ اسی طرح کچھ اسکول کے مسائل مجھے بتائے گئے تھے، تو وہ بھی جا کر اس پر مثبت اقدامات ہوں گے۔ کوئی میں سیاسی وعدہ یا ایسی زبانی بات نہیں کرنا چاہتا، انشاءاللہ مثبت اقدامات اس پر بھی کیے جائیں۔ ان سب مسائل کے علاوہ میں یہ چاہوں گا کہ یہاں کے بچے، یہاں کے اسپورٹس مین وہ بھی آگے آئیں اور اس کے لیے جو ہے اپنے کوئی کھیلوں کے ٹورنامنٹس منعقد کرائیں، اس میں آپ بلائیں گے تو میں ضرور آؤں گا۔ ان سب چیزوں کے لیے میں چند ایک بڑی حقیر سی کوئی آپ کو تحفے کے طور پر چیزیں حکومت کی جانب سے پیش کرنا چاہوں گا۔ آج کے کلچرل پروگرام کے لیے 25,000 روپے کا نذرانہ میں پیش کروں۔ اسی طرح یہاں پر اگر کوئی اسپورٹس کلب ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو وہ ایک فارم کرنے کے لیے 10,000 روپے میں اس کے لیے آپ کو دینا چاہوں گا۔ اسی طرح آج کے میوزیشنز کے لیے میں ایک چھوٹا سا 3,000 کا ان کو رقم اپنی طرف سے دینا چاہوں گا۔ اور اسکاؤٹس نے اور والنٹیئرس نے جو کام کیا ہے، مجھے وہ دیکھ کر بہت خوشی ہے، کیونکہ میرا خیال تھا سڑک بہت بری حالت میں ہوگی، لیکن جس طرح انہوں نے دن رات کام کر اس کو اس حالت میں کیا، اور جس ڈسپلن طریقے سے اس پروگرام کا انعقاد میں انہوں نے کردار ادا کیا، تو میں اس کو بھی ایک اپنی طرف سے سراہنے کے لیے میں 5,000 روپے کی۔ اس کے علاوہ میں ایک بات آپ کو کہتا چلوں کہ جب بھی چپرسن ویلی کا کوئی بھی شخص گلگت تشریف لائے تو میرے پاس ضرور آئے، میں آپ اس کو وہی عزت دوں گا جو عزت آپ نے مجھے بخشی۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ اسکواڈرن لیڈر ریٹائرڈ میاں وحید الدین، ڈپٹی کمشنر گلگت۔ بہت بہت شکریہ اسکواڈرن لیڈر ریٹائرڈ میاں وحید الدین، ڈپٹی کمشنر گلگت۔ ہم آپ کے بہت ہی مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمیں وقت دیا یہاں آ کر، اور جو کچھ آپ نے ہمارے ایریے کے بارے میں بتایا، ٹورزم کے بارے میں، یہاں کی سڑکوں کے بارے میں، ٹیلی فون کے بارے میں، اور دوسری ریسورسز نہ ہونے کے باوجود بھی یہ ایریا اتنا رچ ہے، اور نیچرل ریسورسز یہاں ہونے کے باوجود بھی اس تک ایکسیس جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اگر گورنمنٹ کے ادارے اور آپ جیسے لوگ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں گے تو
میں یہاں کے عوام کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ ہر چیز میں آپ کے ساتھ ہوں گے اور ہر کام کو کرنے کے لیے وہ تیار ہیں. آپ جیسے سنسیئر لوگوں کی اور اس ایریے کو اور اس کی بیوٹی کو سمجھتے ہوئے ٹورزم کا آپ نے اعلان کیا کہ ٹورسٹ بھی آئیں گے تو یہاں پہ ایک خوشحالی کا دور ہوگا اور یقیناً یہ خطہ بھی دنیا کے دوسرے خوبصورت خطوں میں شمار کیا جانے لگا. بہت بہت شکریہ. اگرچہ اس فیسٹیول کا پہلا دورانیہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، میں جناب عصمت اللہ مشفق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں آ کر معزز مہمانوں اور تمام شرکائے کرام کا شکریہ ادا کرے. جناب عصمت اللہ مشفق صاحب، صدر وقی تاجک کلچرل ایسوسیشن چپور سے نیو یارک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب مہمان خصوصی صاحب، جناب ایس پی شفا صاحب اور تمام باہر کے آنے والے تمام مہمانان گرامی اور چپور سے کے اکابرین، خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں وقی تاجک کلچرل ایسوسیشن یونٹ چپور سن کی طرف سے تہ دل سے مہمان خصوصی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے تمام مصروفیات بالائے طاق رکھ کر ہمارے اس دور افتادہ وادی میں تشریف لایا اور ہمارے مجلس کو رونق بخشا. ہم اگر اس سے ناقص الفاظ سے اتنے بھی آپ کا شکریہ ادا کریں گے وہ کم ہے. روایت آپ کے ساتھ جو مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں انہوں نے بھی اپنے تمام مصروفیات بالائے طاق رکھ کر ہمارے اس تنگ وادی پر قدم رکھا ہے. شکریہ ادا کرتا ہوں. سے لے کر ان قابل احترام اشخاص نے ہمارے مجلس کو رونق بخشنے کے لیے یہاں قدم رنجہ رکھا ہے. میں ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اپنے سینٹر یونٹ وقی کلچر ایسوسی ایشن گلمت کو تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے دست تعاون ہمارے ساتھ دے کر ہمارے مجلس کو رونق بخشا اور ہمارے مہمانوں کو خوش آمد کہنے کے لیے سنہری موقع بخشا. علاوہ ازیں میں تمام ان انتظامیہ کو بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مجلس کو قابل دید بنا کے دکھایا. تو اس کے ساتھ اگر میں زیادہ وقت لے لوں گا تو وجہ نہیں ہوگا، اس لیے ہمارے کوئی اور کھیلے باقی ہے. شکریہ. السلام علیکم. Thank you.